الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن الكافرين إلا في غرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کی حاکمیت، سلطنت، مالکیت، ملکیت پوری کائنات اور ہر چیز پر ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو شاید اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اور میں تسلی اور اطمینان کے ساتھ اپنی من چاہی طرز اور طریقوں پر چلتا رہوں گا. لیکن وارننگ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا. تو کیا اے بنی آدم، اس بات سے تم لوگ مطمئن ہو اور اس بات کے حوالے پر کوئی اضطراب اور پریشانی نہیں ہے تمہارے اندر کہ آسمانوں کے مالک رب، آسمانوں میں جو ذات موجود ہے، آسمان میں جو ذات اپنے قدرت قاہرہ پر جلوہ افروز ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کیا اسے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نازل فرما دے آپ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے پتھروں کی ایک بارش، ایک ایسا گردباد کہ جس میں پتھروں کی بارش ہو اور وہ تم لوگوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے. اور یہ تو تاریخ میں ہوتا رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکا ہے یا نہیں ہوا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بطور تذکرہ اور یاد دہانی فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے بہت ساری اقوام تھی جنہوں نے اللہ رب العزت کی فرمودات اور اس کی حاکمیت سے بغاوت کا راستہ انتخاب کیا. تو اس بغاوت کے راستے پر چلنے سے ان کو ملا کیا؟ کیف کان نکیر. جب اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کا رد عمل ظاہر فرمایا تو کیا انجام ہوا ان کا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. اور ان اقوام کو کسی ہوا، کسی کو کوئی زلزلہ، کسی کو ایک آسمانی ایسے نامرغوب اور خوفناک آواز کے ذریعے تباہ کر دیا گیا کہ اس جیسی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی ہو. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان قوموں کی تباہی کے لیے بیک وقت ہی سب کچھ آ گئی. زمین کے
اپنی جگہ سے ہلجل زلزلہ اور پتھروں کی بارش اور فرشتوں کے تباہ کن وہ آواز کی جو اللہ کے امر سے ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ چیختے چلاتے تھے. فکیف کان نکیر، کیا رد عمل اور انجام ہوا انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننے کا. کیا انہوں نے قیمت وصول کی؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو ذات قدرت قاہرہ پر پوری دنیا پر اپنی طاقت اور شان کے مطابق مسلط ہے، اس سے بغاوت کا راستہ چھوڑ دو. اطمینان حاصل نہ کرو اس بات پر کہ آپ لوگ نافرمانی کرتے رہتے ہو اور زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی جلتی اور کوئی شگاف پیدا ہو کر کے تم لوگ اس میں دھس نہیں جاتے ہو، آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر نہیں گرتا اور کوئی آگ کی بارش تم پر نہیں برستی. اس بات کا انتظار مت کرو. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو قومیں اہل مکہ اور قرآن کے دور کو پانے والوں سے پہلے گزری ہیں، ان اقوام کی داستان عبرت موجود ہے. پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا حساب کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا اور انہیں قیمتیں کیا وصول کی، تو تمہارے حصے میں بھی تو وہی پڑے گی پھر. اور جہاں تک اللہ رب العزت کی قدرت اور شان اور فضل و کرم کی ہے، تمہارے پاس تو ہزاروں ایسی دلیل ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی وجود اور اس کی طاقت اور قدرت کو قبول کرو اور اس کو ایمان کی حالت میں اس فرمودات الہیہ کو دل و جان سے لے کر کے ان پر عمل کرو. اولم یروا الی الطیر، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، یہ جو انواع و اقسام کے پرندے ہیں، انواع و اقسام کے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، یہ لشکروں کی صورت میں یہ انواع و اقسام کے پرندے بالکل صف باندھے ہوئے جا رہے ہیں. اسی منظم انداز میں نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، نہ کوئی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، نہ کوئی آگے نہ کوئی، بالکل ایک مخصوص سمت لے کر کے ایسے جا رہے ہیں. اور اتنے بلندی پر ہزاروں فٹ خلا کے اندر کس طرح اپنے پر اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، ان کی رفتار برقرار رہ جاتی ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو وہاں قابو کرنے والا، سنبھالنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کو یہ دل اور گردہ دینے والا کہ اتنی بلندی پر وہ جا رہے ہیں، کہیں گر تو نہیں جاتے، تھک کر ان کا کوئی برا حشر تو نہیں ہوگا. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو سنبھالنے والا رحمان رب کے علاوہ کوئی نہیں. ان الکافرون الا فی غرور، مگر بات یہ ہے کہ کافر فریب اور دھوکہ میں. انہوں نے اپنے شیطانی جو راستے اختیار کیے تھے اسلام سے پہلے، شیطان نے ان کو جو فریب اور دھوکہ دیا تھا، اسی میں وہ پڑے رہے، اسی میں وہ جمے رہے، اسی میں وہ گرفتار رہے. اللہ کا قاصد آیا، نور اور ہدایت اور رشد اور سعادت دنیا و عقبہ کے راستے ان کے سامنے آ کر کے کھل گئے، لیکن پھر بھی وہ اس سے محروم رہے. وہ اپنی اسی دھوکے میں ڈٹے اور پڑے رہے، اور بہت ساروں کو بعد میں اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، اور بہت سارے اسی مصیبت میں، اسی معصیت میں اور اللہ کی نافرمانی کی اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بغیر جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جگہ جہنم سے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تو علی کل حال اللہ رب العزت نے انسان پر یہ بات ثابت کر دی کہ تمہاری حیثیت اور طاقت اتنی نہیں ہے جتنا
تم سمجھتے ہو جتنی بھی ہو جیسے بھی ہو اللہ کی گرفت سے پوری انسانیت کبھی بھی اور کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اور اگر محفوظ ہے تو اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اللہ کی مشیت ہو۔ آج کی نشست ان معروضات پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا و عقبہ کے لیے کارآمد بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ